الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، مڈ مارننگ انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے. یعنی اگر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا یعنی دوسرا کوارٹر، یعنی پہلا کوارٹر اشراق کا ٹائم ہے، دوسرا کوارٹر جو ہے وہ چاشت کا وقت ہے، ضحیٰ اس کو کہتے ہیں. کہ جب سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو جائے، مڈ مارننگ اسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ضحیٰ ہے. ضحیٰ کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، ولا قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا. یعنی جب آپ پر پہلی وحی آئی اس کے بعد ایک فصل آیا کچھ دنوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت شاک گزرا، بہت شاک گزرا کہ ایک ایسا امیزنگ ایکسپیرینس. آپ پھر گئے غار حرا میں، بیٹھے رہے وہاں جا کے شاید پھر وہ دوبارہ فرشتہ آ جائے، لیکن آیا نہیں. تو آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اتنا زیادہ اپسیٹ تھا کہ جی چاہتا تھا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، لیکن بہرحال وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. تھاما بھی ہو تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک وہ جو چسکا دلا کر وہی کا پھر روک لیا، تو وہ اس کی امپریشن. اس پر اگر جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا اور اس نے آپ کو چھوڑا نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. فَتَرْضَىٰ، اتنا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. دریا کو کودے میں بند کیا. پہلا، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا. اب وہ پروٹیکشن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کہ ایک یتیم بچہ جو ہے وہ لائک اے رولنگ بال ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ذہن میں آیا نا، رولنگ بال گیدرز نو ماس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوئے. باپ نہیں تھا تو دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبت ڈالی. غیر معمولی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا پوتا جو ہوتا ہے نا دادا کا، یا سب سے بڑا نواسا، وہ تو بہت پیارا ہوتا ہے. اس کے بعد جب روٹین آ جاتی ہے تو عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ 11 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبد المطلب کے کتنے پوتے ہوں گے؟ کوئی پتہ نہیں، درجنوں ہی ہوں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی دادا کے دل میں. یعنی خانہ کعبہ کے گرد دریاں بچھتی تھیں مکے کے سرداروں کی، اور وہاں ان کے حواری آ کر بیٹھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ڈیرے ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے اندر، چودھری کا ڈیرا، جتنا بڑا کوئی چودھری ہے اتنا بڑا اس کا ڈیرا ہے، اور اتنے زیادہ بندے اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو عبد المطلب کی دری ہوتی تھی اس کے گرد اس کے پوتے بچے کھیلتے تھے، لیکن دری پہ کوئی نہیں چڑھتا تھا. لیکن یہ پوتا جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھیلتے کھیلتے دری پر چڑھ جاتے تھے، اور ان کے کزن بھاگو دادا کی دری. دادا کہتا نہیں کوئی بات نہیں آنے. تو دیٹ پروز کہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ایک محبت دادا کے دل میں ڈالی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا. اور فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سربراہ ابو طالب بنا. یعنی یوں سمجھیے کہ 8 سال کی عمر میں وہ سربراہ بنا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہے تو ابو طالب فوت ہوا. تو اباؤٹ 42 ایئرس ابو طالب خاندان کا سربراہ رہا ہے. اور خاندان کی روایت کے مطابق یتیم بچہ ڈائریکٹلی خاندان کے سربراہ کے سپرویژن میں ہوتا تھا. ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں ہے کہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ فیڈ کر سکتا، لہٰذا
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے بڑے معمولی معاوضے پر فلاں خاندان کے جانور چرائے ہیں. فیصل آباد میں نہیں، مکے میں جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری ہوتا ہے اور کبھی کبھار 60 بھی چلا جاتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے جدے میں، تو وہ انہیں کہتے ہیں میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے 60 ڈگری ٹیمپریچر، 60 ڈگری سینٹی گریڈ، اور جیب میں وہ باقاعدہ سعودی گزٹ کی کٹنگ بھی لیے پھرتے تھے کہ دیکھو، کہ مانیں گے نہیں آپ، یہ دیکھو 60 ڈگری ٹیمپریچر ہوا ہے. تو آپ کا اندازہ لگے کہ جب 60 ڈگری ٹیمپریچر ہوا ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن 50 بھی کم تو نہیں ہوتا نا، 50-52 تو عام ہو جاتا ہے وہاں. اس میں چرائے ہیں. جب آپ بڑے ہوئے تو پھر چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر نہیں تھے، یعنی مورخین سرسری طور پر کہتے ہیں آپ نے تجارت شروع کر دی. پیسہ تو آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ تاجر کیسے بن سکتے تھے؟ آپ بزنس سیلز مین تھے، دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے کچھ کمیشن ملتا تھا. اسی اسنا میں آپ کی ایک ریپیوٹ بنی کہ یہ جو ہاشمیوں کا لڑکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب قسم کا سیلز مین ہے، اپنے مال کا نقص بتا کے بیچتا ہے. یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا انہوں نے. مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، لہذا آپ کو صادق اور امین کہا گیا، ٹرو اینڈ ٹرسٹ وردی. مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، لیکن بہت مالدار تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ تم میرا مال لے کے جاؤ. آپ ان کا مال لے کے گئے، بہت نفع کمایا. جو غلام ساتھ بھیجا تھا اس نے کہا کہ جی میڈم جو کچھ سنا تھا اس سے بہت آگے ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا خوش ہو کر. اور پھر وہ وقت نہیں ہے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا بہت پہلے، اور بھی خواب دیکھے تھے کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا اور ساری دنیا کے لوگ ان کے گھر سے روشنی لینے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے برقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو انہیں سمجھا کہ شاید میرا بیٹا کوئی پیدا ہوگا، نبی ہوگا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے پروپوز کیا. یعنی آج بھی یہ شاید بری بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی عورت پروپوز کرے، خواب کر بھی لے لیکن فارملی وہ لڑکے والے ہی اس کی طرف پیغام لے کے جاتے ہیں، خاندر خانے بہت کچھ ہو چکا ہو. تو اس دور میں کیا ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے. تو حضرت خدیجہ نے اپنے سہیلیوں سے ذکر کیا کہ جی میرا تو خیال ہے کہ میں اس لڑکے کی شادی کروں. جب کرو تو کہا کہ میں کیسے پروپوز کروں اس کو. تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے کہا کہ مسئلہ کوئی نہیں، میں بات کرتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے نکل رہے تھے باہر، تو آگے سے نفیسہ آئی. ان کا ہی محمد نے شادی نہیں کر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی مجھ سے شادی کون کرے. تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو حضور نے پوچھا کہ پہلے نام بتاؤ تو پھر نام اپنا چوائس اپنی آنا. تو انہوں نے کہا خدیجہ تیار ہے. انہوں نے کہا خدیجہ تیار ہے تو میں بھی دیکھوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ذکر کیا کہ اس طرح پروپوزل آئی. اس نے اپنے بھائیوں کو یعنی ابو لہب کو اور حضرت عباس کو بلایا مشورے کے لیے. تو ابو لہب نے کہا مروانا دے کے بےزتی نہ کرا دیں. تو اب حضرت عباس نے اس کو ڈانٹا، یعنی نہیں وہ بات کرے گا، جتنا اپنے بھائیوں میں گفتگو ہو گئی. تو یہ تینوں بھائی گئے، بات ہوئی. ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا ولی بن کر حضرت خدیجہ کا گفتگو ہوئی. ابو طالب نے پوچھا کہ میر کیا لوگ، رشتہ طے ہو گیا، میر کیا لوگ. تو وہ کچھ بولنے لگا، اس کی زبان اکھلا گئی. تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا مانگتے ہو. مجھے کہا گاؤں گاؤں جانا پڑا گھوڑے پر سوار ہو کر، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں. بولو کیا مانگا. برابر حضرت خدیجہ پیچھے سے بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں. وہ مہر میں پھر شادی کا دن طے ہو گیا. اب یہ پھر تینوں بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے شادی کے لیے. نکاح ہو گیا. نکاح کر کے تینوں بھائی ان کے اپنے گھروں کو جانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے پیچھے اٹھ کے چل پڑے. تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، لا بھائی تھے کہ اپنے گھر چلیے. اور بھائی بھی بھائی تو میرا گھر آپ کا گھر ہے، کوئی نہیں جا رہے تو میں آپ کی لونڈی. اور خدیجہ نے مکے کی مالدار ترین خاتون ہونے کے باوجود لونڈی بن کے دکھایا.
وہ 1000 فٹ کی بلندی پر غار حرا میں کھجوریں، ستو، زمزم کون پہنچاتا رہا؟ وہ خدیجہ بنت کبریٰ پہنچاتی رہی۔ اور وہ شادی ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کئی دفعہ نوٹ کروا چکا ہوں قرآن مجید میں سے کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتا ہے، تو حضور کیسے نہیں مانتے ہو؟ لیکن مکے کے عام لوگ شرک کرتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن ریکارڈ ہے، حضرت ابوبکر بھی آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تعلق واضح تھا، لیکن آپ کے اندر جو انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کے لیے آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہاؤ ٹو سرو مین کائنڈ۔ لہذا آپ نے کئی اٹیمپٹس کیے۔ جب آپ ایک غریب آدمی تھے تو بھی آپ خدمت کرتے تھے، کیسے؟ ایسی خدمت جس میں پیسہ نہیں لگتا۔ وہ کیا تھی؟ یتیموں کی سرپرستی۔ ایک یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے؟ پیسہ نہیں، کہ کوئی اسے ایسے گلے لگائے، ایسے منہ چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو گلے لگا کر منہ چومتا۔ اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ اور بیواؤں کی خبر گیری، یعنی آج کی بیوہ پر قیاس نہ کیجیے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، 2 کریڈٹ کارڈ بھی ہیں، 2 موبائل فون بھی ہیں، وہ نہیں، وہ آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجیے کہ جس کو اگر کوئی نوجوان آ کر دوسرے چوتھے روز پوچھتا رہے کہ اماں جی کو کم ہوئے تو دسو، خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ لیکن جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے سمجھا کہ میرا مال ان کا مال ہے۔ لیکن ایک دن راز کھل گیا، آپ ذرا کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے۔ خدیجہ بنت خویلد نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مکی کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وجدک عائلا فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب اس مال سے خدمت شروع کر دی ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سون ہی ریئلائز کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے حلف الفضول نامی جو ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی وہ جوائن کی، جس کا مقصد کیا تھا، اس کا جو موٹو تھا وہ کیا تھا کہ ہم جب کوئی مدد کو پکارے گا اس کی مدد کو پہنچیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ ایسی آرگنائزیشن بڑی قابل رحم ہوتی ہیں۔ اف یو ہیو ایور وزٹڈ دیئر آفس تو آپ حیران ہوں گے، بڑے امپریس ہوں گے بلکہ پہلے تو دیکھ کے کہ یار بڑی ترقی ہے کہ سال 2000 میں ہماری آرگنائزیشن بنی تھی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال 500 کو کھلایا اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ امپریس ہوگا کہ میرا حصہ پالیں۔ لیکن ایک ذہین آدمی جب یہ دیکھے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے کہ یہ کچھ اچیو کر رہے ہیں، لوز کر رہے ہیں، کہ پہلے سال اس کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے، پھر 500 ہو گئے اور اب لاکھوں ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تھا نا تو بہت سے لوگوں کی زبان پر، ہماری زبان پر یہ بات آئی کہ کوئی خمینی پاکستان بھی آ جاوے نا، 4 گاٹے لا دے تو سب کم ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ظلم کبھی ظالموں کو مارنے سے ختم نہیں ہوتا۔ آپ 1 ماریں گے 2 پیدا ہوں گے، 2 ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، 10 ماریں گے 50 پیدا ہوں گے۔ ظلم ختم نہیں ہوتا، نہ کھانا کھلانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، نہ ڈیئرنیس الاؤنس دینے سے، تنخواہیں بڑھانے سے غربت ختم ہوتی ہے، اور نہ ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم ہوتا ہے۔ اب ذہین آدمی پریشان ہوگا دیکھ کر، ٹو می یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی کہ آئی وانٹ ٹو سرو مین کائنڈ، لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اب آئیے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، اور وجدہ کا ضالن فہدا، اور آپ کو راستے کا متلاشی پایا۔ آپ یو وانٹڈ ٹو سرو مین کائنڈ، لیکن آپ کو راہ نہیں مل رہا تھا ہاؤ ٹو سرو مین کائنڈ، تو آپ کو راستہ دکھا دیا وحی کے ذریعے۔ وجدہ کا عائلا فاغنا، آپ کو تنگ دست بنایا تو خدیجہ کے ذریعے سے غنی کر دیا۔
اب وہ جو راستہ آپ کو دکھایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے خود فرمایا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت، سیکولریت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور خلوت گزین ہو جاتے، خلوت اختیار کرتے، سیکولریت. ویتحنث فی، اور آپ وہاں پر عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ کوسچن مارک آ گیا کہ قرآن آیا نہیں تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو وہاں 7 ہفتے آپ کون سی عبادت کرتے رہتے تھے؟ تو حدیث کی شرح لکھنے والوں نے کہا کانا صفت و تعبدی فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر تو عام مکے کا کافر جانتا تھا کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حضور کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ تو آپ کی جو 40 سالہ زندگی وہ بتاتی ہے کہ آپ کے غور و فکر کا مرکز و محور خدمت انسانی ہونی چاہیے. کہ میں نے بغیر پیسے کے خدمت کی، مزہ نہیں آیا. خدیجہ کے مال سے خدمت کی، محسوس ہوا کہ بات نہیں بنی. اور پھر تنہا خدمت کی، اور پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے خدمت کی، تو معلوم ہوا کہ نہیں، سب فراڈ ہی ہے. یا اللہ مجھے راستہ دکھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا. کوئی شخص شہر سے آنا چاہتا ہے قرآن اکیڈمی، تو پہلے تو اس کو پتا تھا کہ جی کشمیر پل سے مڑنا ہے، اور کشمیر پل بند ہے. وہ پہنچ گیا چیمبر پل، وہاں سے آیا اور وہاں سے وہ چلا گیا 4 چک کی طرف. تو جب تک اس کو صحیح سے راستہ قرآن اکیڈمی کا پتہ نہیں چلے گا تو اس پر ضال کا اطلاق ہوگا، بھٹکا ہوا، لوکنگ فار دا وے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منافق لفظ کیا ہے کہ لوکنگ فار دا وے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز لوکنگ فار دا وے فہدا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے رہنمائی کر دی. یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ روٹیاں بانٹنے سے نہیں ہوگا، کھانے کھلانے سے نہیں ہوگا، پیسے بانٹنے سے نہیں ہوگا، ظالم مارنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے گراس روٹ لیول سے ایک موومنٹ چلانی ہوگی 3 نظریات کی بنیاد پر. نمبر 1، وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، انقلابی پیغام. نمبر 2، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میری رسالت کا ثبوت قرآن مجید ہے. نمبر 3، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے. آپ کی 13 سالہ مکی زندگی میں اسی کا تکرار ہے. اللہ تمہارا رب ہے، میں اس کا رسول ہوں، قرآن مجید اس کا کلام ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں. تو یہ کیا تھا؟ ہدایت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہی پہلی بات کہ الم جدید کا یتیماً فَآوَىٰ، اس کو بھی سمجھ لیجیے. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی. ٹرائبل سوسائٹی جو ہے اس میں خاندان ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. شہروں میں کیونکہ یہ خاندانی نظام ختم ہو چکے، اب صرف نام کی برادری رہ گئی ہے کہ پتہ ہے کہ جیسے ارائیاں کے راجپوت کے ڈوگریں کے ڈنگریں کی ہے، بس یہ صرف پتہ ہے، باقی کچھ پتہ نہیں. آپ دیہات میں جائیں تو آپ کو، آپ کسی دوست کے ساتھ دیہات میں جائیں نا، کوئی XYZ گزرا پوچھے یہ کون ہے، پہلے اس کی بتائے گا کہ کنا چوہیں ڈنگر ہے، یہ سوری ڈوگرا چوہیں کہ راجپوتاں چوہیں کہ کدھر چوہیں، پھر اس کا نام بتائے گا. جہاں تک وہ خاتون بھی گزر رہی ہوگی نا تو پہلے کہے گا کہ یہ راجپوتاں دیے، رائیاں دیے، گجراں دیے، ڈوگراں دیے، ٹھیک ہے نا. تو خاندان پہلے ہے. تو ٹرائبل سوسائٹی میں یا دیہاتی ماحول میں خاندان پہلے ہے. اور آپ کسی شہر کے پیپلز کالونی تھانے میں جائیں نا، آپ کو خالی ملے گا. آپ صدر تھانے میں جائیں یا سرگودا روڈ تھانے میں جائیں، جہاں پھر آگے سارا چنور تک وہ دیہات لگتے ہیں، تو وہاں آپ کو ہر وقت رش ملے گا. کن کا؟ کہ اگر کوئی لڑکا کسی خاندان کا، راجپوتوں کا، رائیوں کا، گجروں کا، جاٹوں کا پکڑا ہوا ہے تو سارے جاٹ، سارے راجپوت جو بھی اس کے خاندان کے، وہ سب پیچھے آئے ہوئے ہیں، ساڈا منڈا ہے. شہر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ آپ کے پڑوسی کو پتا ہے، خاندان ویسے آپ چھوڑ کے آ گئے.
تو اس کو سمجھیے اچھی طرح سے. تو خاندان اصل چیز ہے ٹرائبل سوسائٹی کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا، خاندان کے سربراہ کیا اس وجہ سے. جیسے کوئی کسی بھی خاندان کا کوئی نوجوان کوئی غلط حرکت کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاندان اس کی حرکت کو اون کر رہا ہے، لیکن لڑکے کو اون کرتا ہے کہ منڈا ساڈا ہے. اندر خانے بے شک اس کو جوتے بھی لگا لیں لیکن باہر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ساڈا منڈا ہے. ابو طالب نے یہ کردار اختیار کیا کہ منڈا ساڈا ہے، خبردار کسی نے ہاتھ لایا. اور 10 سال تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو پھٹک نہیں دیا. آپ پر تشدد کیا ہے تو سگے تائے ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے، کوئی دوسرا آدمی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکا. یہاں تک کہ وہ تقاضا کرتے رہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا مجرم ہے. انہوں نے کہا نو وے. ایک بڑی دلچسپ پروپوزل لے کے آئے کہ ایسے کرو منڈا بٹا لو. عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بڑا ہینڈسم تھا، انہوں نے کہا تم یہ لے لو اور یہ محمد ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا واہ واہ، منہ بڑا سونا تھا کہ میں اپنا بچہ تمہارے حوالے کروں، تم اس کو قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں. بڑھ جاؤ. بالآخر بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا خاندان قریش نے، قبیلہ قریش نے. وہ 3 سال کا مقاطع جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ابو طالب نے بیئر کیا وہ سارا. انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، نہیں کرتے تو ہم تمہارے خاندان کا بائیکاٹ کر دو. اس نے کہا کر دو بائیکاٹ. پورے خاندان کو لے کر اس میں محاصرے میں چلا گیا وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. اور 7 محرم سن 7 نبوی سے محرم سن 10 نبوی تک یہ مقاطع رہا ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں گئی. اور پھر محرم میں باہر آئے ہیں اور ربیع الاول میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال. اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. آئی ونڈر کہ ہمارے مورخین نے اس کو کیوں نظر انداز کیا ہے. یا تو تدلیس کی گئی ہے کہ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو غائب کیا ہے تحریروں میں سے، یا اہمیت نہیں دی اس کو ہمارے مورخین نے. وہ واقعہ کیا تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دی. اب ہر گیم کے کچھ ہوتے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. پتنگ بازی کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ پروٹوکالز ہیں، جن میں اہم ترین کیا ہے کہ جب تک ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ پتنگ اڑا رہا ہے، اس ڈور پر ٹانگا مارنا، گاڑی مارنا اور اس کو اچھل کر پکڑنا کیا ہے، یہ فاؤل ہے. لیکن دا مومنٹ وہ پتنگ کٹ جاتی ہے، اب اس ڈور کو اچھل کر پکڑنا بھی جائز، ٹانگا مارنا بھی جائز، گاڑی مارنا بھی جائز. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے کٹ گئے، اب وہ کیا تھے، وہ فری فار آل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سرداروں سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی. آپ طائف جو گئے ہیں وہ اسی جگہ پر گئے ہیں بیکاز ہی couldn't live at مکہ. وہاں 3 بھائی تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، اچھی ریپوٹیشن کے مالک تھے. لیکن وڈیرا اچھی ریپیوٹ کا مالک بھی ہونا اندر سے وڈیرا ہی ہوتا ہے. تو ان تینوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، ایک نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک نے کہا، پہلے نے، واہ اللہ کے پاس اور کوئی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے مالدار، تم یتیم ہی رہ گئے تھے، وہ فلانا سردار، وہ فلانا سردار. دوسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، مے بی یو آر اے ٹرو پروفٹ، اور میں تمہاری بےزتی کر بیٹھوں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے، میں تم سے بات کروں. تیسرے نے لڑکوں کو پیچھے لگایا کہ اس کو پتھر مارو، تو انہوں نے پتھراؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر آپ پر غشی طاری ہوئی ہے. اور پھر آپ کی زبان پر وہ فریاد آئی ہے جس کے بعد پھر میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ پھر آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے. اور معراج کا جو میں حاصل سمجھتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی محاورتاً میں کہہ رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ تھپکی دی، ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. اور آپ واپس آئے ہیں 5 مہینے کے بعد، ذی الحج میں مدینے کی کھڑکی کھلی ہے. اگلے سال 12 افراد آئے ہیں، اگلے سال 75 آئے ہیں، ہجرت کی دعوت لے کر آئے ہیں، آپ موو ہوئے ہیں.
اور اس کے بعد پہلے 6 مہینوں میں آپ نے 3 کام کیے ہیں، مسجد نبوی تعمیر کی ہے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے اور یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مدینے سے باہر قدم نکالا ہے اور 8 مہمیں روانہ کی ہیں، جن میں سے 4 غزوات ہیں جن میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہم نے پڑھا ہے سورۃ احزاب میں، پھر صلح حدیبیہ ہوئی اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہو کر کیا ہوا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی محل تعمیر کیا؟ آپ نے کوئی پوشاک بنوائی؟ آپ نے کوئی تخت بنوایا؟ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نازل کردہ عدل زمین پر قائم کر دیا، انسانوں کو ان کے حقوق دے دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غربت ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا۔ وہی جو 3 چیزیں تھیں نا، بھوک، غربت اور ظلم، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننے کا جب قرآن مجید حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اثر نو زندہ کر کے اس کی تکمیل کرنا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ پورے گروہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے، دیر بائی اپنا تن من دھن دوبارہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جس کی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، لگائے کھپائے تاکہ اللہ کا دین پھر غالب ہو جائے۔ اس دفعہ جب ہوگا اس میں سارے واقعات ہوں گے، ایک ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کا اس میں سپورٹ ہوگی، حضرت مہدی کی تشریف آوری جو ہے ان کا نمایاں ہو کر سامنے آنا لیڈر کی حیثیت سے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا، وہ کیا ہے؟ وہ آسمانی سپورٹس ہیں۔ لیکن ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسلام میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ ہم اسلام کے ساتھ وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، ورنہ ہماری چھترول کرے گا یا کرائے گا اپنے بندوں کے ہاتھوں، اور پھر ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دھمائے گا۔ اسلام نے تو غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے وفاداروں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ کے رسول اور ان کے مشن کی مخالفت کرنے والوں میں۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ کو آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو اے نبی، یتیم پر سختی نہ کرنا، یعنی پہلے ریفرنس کیا تھا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ لہذا اب تم بھی، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص کے جو مشکل حالات میں پلا ہو، موسٹلی وہ بہت ایروگنٹ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں سب سے، یعنی جو یتیم پلا ہو تو وہ یتیم پر سب سے زیادہ سختی کرتا ہے، جو تنگ دستی میں پلا ہو وہ نیا نیا جب امیر ہوتا ہے نا، نو دولتیہ، اس کے لچھن دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور تنگ دست کا بھی۔ اب اس کی آگے ورس سٹیج کیا ہے کہ اس کو ڈانٹنا۔ اور عجیب بات ہے کہ مساجد میں کوئی مانگ بیٹھے تو اس کو ڈانٹتا کون ہے بھلا؟ پہلی صف کی نماز پڑھنے والا۔ تو اما السائل فلا تنہر، سائل کو نہیں دینا چاہتے نہ دو، پریفریبلی اس سے معافی مانگو، بھائی معاف کر دو، لیکن نہیں بھی دینا چاہتے تو کم سے کم ڈانٹو مت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، بے شک وہ کتنا ہی ذلیل کر لے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب امتحان ہے کہ سائل جو ہے وہ اس طرح آپ کے پیچھے پڑتا ہے کہ بالآخر آپ اسے ڈانٹ ہی دیں، معافی مانگ کے نکل جائیں وہاں سے، لیکن ڈانٹے مت۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اس سے۔
तो अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनीमत रब्बिका फहद्दिस, और ये जो तेरे रब की तुम पर मेहरबानी है उसको बयान करते रहना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।